اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں دعوت اسلامی تیری نوم بسی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. نگران شورا کی تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں شخصیات اجتماع میں شرکت اور سنت و بھرا بیان. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس جاری ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری اجتماع کا سلسلہ. رکن شورا کی گلزار طیبہ جامعۃ المدینہ میں تشریف آوری. مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات. اسلام آباد یونیورسٹیز اور کالجز میں طلباء میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ. اور آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ان دنوں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر ہیں. گزشتہ روز انہوں نے تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں شخصیات کے درمیان ہونے والے سنت و بر اجتماع میں بیان فرمایا. اس سنت و بر اجتماع میں یمن، شام، ساؤتھ افریقہ اور دیگر عرب ممالک کے اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی. نگران شورا نے شرکاء اجتماع کو اپنی اصلاح کی کوشش کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اصلاح کا ذہن دیتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے اپنی نیک نیتوں کا اظہار بھی کیا. بیان کے اختتام پر نگران شورا نے دعوت اسلامی کے شعبہ جات بالخصوص مدنی چینل کا تعارف بھی پیش کیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. گزشتہ روز انہوں نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ تنزانیہ کے علاقے کھنڈوچی میں مشہور بزرگ ہستی بابا شریف موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت حاصل کی. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس جاری ہے. نیز 8 ہونے والے فرض علوم کورس میں بیان کرتے ہوئے دیگر فقہی مسائل پر بھی مبلغ دعوت اسلامی نے بیان فرمایا. انشاءاللہ عز و جل آج ہم دین متین کے احکامات میں سے ایک اہم امر تیمم، اس کے ساتھ ساتھ اذان، ان کے ضروری مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے، جس کا وضو نہ ہو یا غسل کی حاجت ہو، نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے. ایک صورت جو سفر میں عموماً گزشتہ ادوار میں، گزشتہ زمانوں میں جب لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل اور بیابانوں اور صحراؤں کے اندر لوگ میلوں میل کا سفر کرتے، کئی دنوں مہینوں کے سفر کیا کرتے تھے. وہاں اسباب بالکل محدود ہوتے تھے. پانی کا ایک مشکیزہ ہے جس سے پئیں گے اور اسی سے وضو وغیرہ کریں گے، تو وہاں محدود اسباب ہوتے تھے. ایک شخص ہے، وہ کسی مقام پر موجود ہے، اس کے پاس پانی موجود نہیں اور چاروں طرف ایک ایک میل، جو اس کے دائرہ لگا لیں، اس دائرے کے حساب سے 1 میل دائیں، 1 میل بائیں، 1 میل سامنے، 1 میل پیچھے،
یہ چاروں طرف 1 میل تک اگر پانی نہ ہو تو اس صورت میں اس شخص کے لیے تیمم کی اجازت ہوگی۔ شرکا کو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ تلاوت کرنے کے لیے مدنی قاعدہ بھی پڑھایا گیا۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، رسولی ہی، رسولی ہی۔ کورس کے اختتام میں شرکا نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ میں پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہوں، جو میں نے 10 سال اسکول میں، 2 سال کالج میں اور یونیورسٹی میں جو کچھ نہ سیکھا، الحمدللہ وہ دعوت اسلامی ہمیں علم دین اس طریقے سے، احسن طریقے سے ہمیں سکھا رہی ہے۔ ایک ایک ذرہ ذرہ ہر اسٹیپ پہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نماز کس طرح پڑھیں گے، فرائض علوم، حقیقی طور پہ جو علم ہے وہ علم دین ہے، وہ ہمیں دعوت اسلامی سکھا رہی ہے، اور اس فرائض علوم کورس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ جیسا کہ آج ہم نے سیکھا، تیمم کے بارے میں سیکھا، ظاہر سی بات ہے جب ہم مسلمان ہیں تو نماز ہم پر فرض ہے۔ مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھنا بہت ضروری ہے، گانے باجے سے بہتر تو یہ مدنی چینل دیکھا کرو۔ میں بہت فائدہ ہو رہے ہیں اور سب کو حاصل کرنا چاہیے، اور 2 گھنٹے لگتے ہیں زندگی کے اندر، روزانہ کے اندر، تو وہ حاصل کرنا چاہیے، اور یہ اپنے ٹائم کو قیمتی بنانا چاہیے اور پورا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جس طرح دنیا میں ہم لگے رہتے ہیں تو دنیا تو پانی اس کو تو چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہمارے آگے جا کے ہمیں کام آنے والی چیز ہے۔ یہاں آیا، میرے علوم سیکھے، نماز کے بارے میں، تیمم کے بارے میں، وضو کے بارے میں، ہمیں حقیقت کھل گئی کہ واقعی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور میں دوسرے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ضرور آئیں، کیونکہ زندگی بہت کم ہے۔ یہاں تھوڑا دیر بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمیں آخرت کے بارے میں جو معلومات ملیں گی اس سے ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ یہ بہت اچھا کورس ہے، ہمیں شرعی لحاظ سے بہت چیزیں پتہ نہیں تھی، یہاں پہ آ کے بہت چیزیں پتہ چلی ہیں کہ فرض علوم کیا ہوتا ہے، نماز کے بارے میں، تیمم کے بارے میں، یہاں آج تیمم اور اذان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ بہت ہی عظیم یہ چیز ہے کہ اللہ اس کو اور ترقی دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم یہاں آئیں اور پورا فرض علوم سیکھیں۔ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہی دعوت دینا چاہتے ہیں، یہی میسج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہاں آئیں۔ صرف 2 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم دنیا کے لیے کتنے گھنٹے دے دیتے ہیں، یہاں دین کے لیے صرف 2 گھنٹے دیں گے، بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے منڈی بہاؤالدین میں شیخ الحدیث حضرت خالد محمود حیدری رضوی دامت برکات ملائلہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ حضرت امیر اہل سنت کا یہ کام پوری دنیا میں اس کو سرایا جا رہا ہے، جو کہ مدنی چینل آپ نے جاری فرمایا ہے، اور جس پر سنتوں کا درس ہو رہا ہے، لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بڑا مبارک قدم ہے، اور اس قسم کے پروگرام لوگ سن کر ان کے دل جو ہیں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن و منور ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ ہماری جماعت جو دعوت اسلامی اس وقت پوری دنیا میں سنتوں کا درس دے رہی ہے اور اہل سنت و جماعت کے کاج کا کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ قابل تحسین ہے۔ اور ہم اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ ہر آدمی اگر اس طرح دعوت اسلامی کے قافلوں میں شامل ہو جائے اور سنتوں بھرا لوگوں کو درس دیا جائے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے، اور ماشاءاللہ یہ اصل میں یہ وہ فکر ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمائی ہے، اور اسی فکر کے حضور امیر اہل سنت بھی درس دے رہے ہیں۔ تو آپ کیونکہ آپ کا سلسلہ قادریہ سلسلہ ہے، حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ قطب مدینہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ قطب مدینہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔
تو आला हजरत की फिक्र और आला हजरत का जो मिशन है वो यही था कि लोगों के दिलों को इश्क रसूल से मुनव्वर किया जाए और सुन्नतों को उजागर किया जाए और जो सुन्नतें मिट रही हों उनको उजागर करना, उनकी तशहीर करना, लोगों में प्रचार करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद और फरमान है, जो मेरी मिटी हुई सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीद का सवाब जो अल्लाह करीम अता फरमाएगा। तो माशाअल्लाह ये हमारे साथी और ये हमारे दोस्त जो सुबह व शाम सरकार मदीना की मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं और सुन्नतों का दर्स दे रहे हैं, ये काबिल एहतराम हैं और काबिल एहतराम भी हैं और तहसीन लायक भी हैं और अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और ये वही फिक्र है जो मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दी थी और इसी फिक्र को अमीर अहले सुन्नत भी लेकर चल रहे हैं और हम इंशाअल्लाह इनके साथ हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की खबरें मुलादा फरमाई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। करम ऐसा करे तुझ पे जगह में दावत इस्लामी तेरी इस्लाम मसीह हो।